الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے آگ سے پکی ہوئی چیز سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں، اس حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کو آگ متغیر کر دے، مطلب یہ کہ آگ سے اگر کوئی چیز پک جائے تو اس کو کھانے کے بعد اس کے بعد وضو کر لیا کرو۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اگر آگ سے پکی ہوئی چیز کو کھایا جائے تو اس کے بعد آدمی کا وضو باقی نہیں رہتا، لہذا اس کو نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا۔ جبکہ اس کے برعکس دوسری حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھنی ہوئی پسلیاں پیش کی گئیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بھنی ہوئی پسلیوں کو تناول فرمایا اور اس کے بعد بغیر وضو کیے آپ نے نماز ادا فرمائی۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ آگ کی پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو فاسد نہیں ہوتا، یعنی وضو باقی رہتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس پہلی حدیث میں فرمایا کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کر لیا کرو۔ دونوں حدیثوں میں اس حوالے سے بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق اس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیں، جس حدیث میں ارشاد ہوا کہ بھنی ہوئی آگ سے پکی ہوئی چیز کو کھانے کے بعد وضو کر لو، یہ حدیث پاک منسوخ ہے، یعنی یہ حکم ابتداء اسلام میں تھا لیکن بعد میں اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ تو اب جس حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد بغیر وضو کے نماز ادا فرمائی تو یہ حدیث ناسخ ہوگی، اور جس میں وضو کرنے کا حکم ہے وہ حدیث منسوخ ہوگی۔ اب اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو احادیث کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔